سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے. حق سر اور سچ سن لیں. بالکل ایسے سن جی لیں جی نا, جی سن سر لیں. سر جب آپ اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں, ایک فرد بھی حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا, تو اس قوم پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے. بالکل ایک بے شک بے شک. ادھر 2024 8 فروری کو پوری قوم نے سب چیزوں کو ریجیکٹ کیا. آج بھی آپ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں تو یہ باقی سیاسی پارٹیوں کو چھپنے کی انشاءاللہ جگہ نہیں ملے گی. انشاءاللہ. اس مرد مجاہد, مرد کلندر کی بہنوں کی عظمتوں کو سلام ہے, ورکرز کو سلام ہے. اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں جن کو ایک زمانے میں ممی ڈیڈی اور برگر فیملی کہا گیا تھا کہ جب میرا جوان شہید ہو رہا تھا گولی لگنے سے پہلے, تو کہہ رہا تھا کہ خان سے کہیں کہ میں نے وفا کر دی. لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا گیا, ان کے گھروں کی عزت اور چادر اور چار دیواری کو پامال کیا, اربوں روپے کی بولیاں لگائی, تب خان کو نہیں چھوڑا. یہ تعداد کی بات نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کی فخر اور عزت. یہ عمران خان کی وہ تربیت ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرو. یہ ایک ٹوکن ہے, ہم صرف آ رہے ہیں یہاں پہ. باقی پورے پاکستانی قوم کی غیرت, عزت اور دل کا محور اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان اور پھر عمران خان. سر بالکل آپ نے ٹھیک ہے. اور ہم ایک ہیں, لیکن کیا کچھ سیاسی پارٹیاں حل کیوں نہیں نکالتی کہ ہم سب مسلمان اور پاکستانی ایک بن جائیں, نہ کہ ہم سب بنٹے رہیں اور اس طرح ٹکڑوں میں بٹے رہے. اور کوفے میں سارے مسلمان تھے نا, بالکل کیوں نہیں آئے, کیوں نہیں آئے؟ یہ سیاسی پارٹیاں غدار تھے, منافق تھے. سیاسی پارٹیاں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے راہ گلاپ رہی تھی, جو ایک دوسرے کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ, شہید صاحبہ کے ساتھ کیا کیا گیا, پھر جو بھی انہوں نے ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا. آج کیا وجہ ہے کہ ساری پارٹی, خان نے کہا تھا نا کہ سب ایک ہوں گے, سب ایک ہوئے نا. ان کے ذاتی مفادات. پاکستان سے پیار ہوتا, پاکستان کی عوام سے ان کا پیار ہوتا تو یہ پراپر طریقے سے آتے. مجھے کہتے تھے کہ ووٹ پہ عزت دو, انہوں نے ووٹ کے جنازہ نکال دیے. تو خدا کے ہمارا ہونے کا یقین اللہ سے. اور جب بھی اندھیرا ہوتا ہے, ہر طرف سے راستے بند ہوتے ہیں, تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. تو ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے, میرے لیڈر کی ہمیں تربیت ہے, ہم حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں. ہم مایوس نہیں ہو رہے, انشاءاللہ مایوس ہوں گے. خان آئے گا انشاءاللہ. اور وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کاٹا لگ گیا ان پہ یا یہ ہو گیا, اس سے پہلے بھی تو کہا تھا کہ خان صاحب کے ہاتھ میں لکیر نہیں وزیر اعظم کی, اور پھر اس شیروانی کا بھی کہا گیا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا تھا. اللہ نے وزیر اعظم پاکستان بنایا خان کو, پھر لوگوں نے کہا یہ ناکام ہو گئے. تو اگر ناکام ہوتے 2024 میں پوری قوم نکلتی. آج بھی پوری پاکستانی قوم کے دلوں کا جو راج کرنے والا ایک آدمی ہے, سیاستدان, وہ ہے الحمدللہ عمران خان. ایک سوال, بہت اہم سوال ہے. ہم سب کی جو ہے کہ وہ آنکھوں کے عمران خان صاحب پیدا ہو, اور جو ہے کہ وہ اسی طرح جماعت آگے چلے, کہ صرف یہ انتظار کیا جائے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو تبھی ملک میں تبدیلی آئے گی, تبھی جو ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ ایک پہیہ چلے گا. یہ سوال بھی ضرور کرنا ہے. دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نام کو آج بھی پیپلز پارٹی کیش کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا نام تا قیامت اس ملک کے ساتھ جڑا رہے گا. تو خان کا نام تا قیامت اس پاکستان کے ساتھ جڑا ہے اور جڑا رہے گا انشاءاللہ. دوسری بات, مراد صحیح, فروخ حبیب ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. ایک عام گھر کا بچہ تھا نا, وزیر اطلاعات بنا تھا. مجھ جیسے لوگ, سہیل آفریدی جیسے لوگ, ٹھیک ہے جی, شاہد خٹک جیسے لوگ, علی محمد خان جیسے لوگ, یہ تو ہمیں تو سیاست سے دور دور کا لینا دینا نہیں تھا. اللہ نے ان کو عہدے دیے, عزت دی. اس شخص کی برکت سے جو 8/7 کا ڈیتھ چل رہا ہے, وہ عوام پاکستان کی ڈیمانڈ ہے, ضد ہے عمران خان. ٹھیک ہے جی, ایک چیز کی آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے, پاکستان کے تمام مسائل کا حل انشاءاللہ اس شخص کے پاس ہے. وہ محروم طبقات کی آواز ہے. کبھی آپ کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں کینسر کا فری علاج ہو غریبوں میں, ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی بہت اچھی خدمات ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ جب حکومت آئے گی تو صحت انصاف کارڈ, یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نون کو ووٹ دیا یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا, یا یہ مخالف پولنگ ایجنٹ تھا, یا کوئی کسی نے کفر کے فتوے لگائے. خان نے ہمیشہ پاکستانی قوم کی اور مخالفین ہو یا جو بھی ہو, سب کی حقوق کی بات کی. آج بھی وہ اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے, وہ پاکستان کے مفادات کی بات کر رہے.
وہ ان طبقات کی بات کر رہے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں. قبائل جب ڈرون حملے ہو رہے تھے ان کے بنیادی حقوق IDPs بنے. اسی طرح بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر تھانہ کلچر، زمینوں پہ قبضے، یہ جو ظلم اور جبر کا جو بازار ان ظالموں اور بدبختوں نے، جو سیاسی نام نہاد لٹیروں نے اس ملک پر مسلط کیا تھا، اس کے خلاف آواز کون بنا؟ کراچی میں MQM کیا کرتی تھی؟ اس کے خلاف آواز کس نے اٹھائی؟ پنجاب کے اندر بنیادی حقوق کون سلب کرتا تھا؟ اسی طرح محروم طبقات آج وہ تمام کچے کے ڈاکو اور باقی وہ لوگ جو پارلیمان میں کپڑے پہن کے اپنے آپ کو سیاسی رہنما سمجھتے ہیں، آج IMF کیا کہتی ہے؟ پنجاب میں کتنی لوٹ مار ہوئی ہے؟ اس ملک کے اندر جو لوٹ مار ان نام نہاد سیاستدانوں نے کی ہے، ان سب کے خلاف ایک آواز ہے، وہ عمران خان ہے، کیونکہ اس کا ہونے کا یقین رب سے ہے. وہ حق اور سچ کا دائی ہے اور آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. کرکٹ میں کہا تھا نا کہ نیوٹرل امپائر نہ کہتا زیادہ میچ جیت جاتا. وہ ایک ایسا شخص ہے جو آپ کے دل میں بھی بستا ہے، لیکن یہ مائک اٹھانے کے بعد آپ کو بالکل اختیار ہے سوال کرنے کا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ یہ ہے جتنے سروے کرانے آپ کرا لیں ایک آواز آئے گی انشاءاللہ. عمران خان کے مطابق اور اس ریاست کے آئین اور قانون کے مطابق جو بنیادی حق ہے اس کے لیے ہم آتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے اور یقین ہے کہ یہ دن جو ہے یہ بہت جلد اللہ رب العزت ان کو ختم کر کے خان کو اللہ رہائی بھی نصیب کرے گا. اور اس ملک کا وزیر اعظم پچھلی دفعہ واٹر کینن کا استعمال ہوا اور سویس بھی استعمال ہوا، اس باوجود یہاں پہ کارکنوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، خواتین بھی ہے. بندے شہید کر دیے گئے. خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی وائف کے ساتھ، اسیران کے ساتھ چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، بنیادی حقوق سلب ہوئے، پارلیمان سے لوگوں کو اٹھایا گیا، ہر قسم کی آزمائشوں سے گزری پاکستان تحریک انصاف، لیکن حق اور سچ پہ کبھی اور خان صاحب پہ اور پاکستان پہ کمپرومائز نہیں کیا. آج کچھ ملاقات ہو رہی ہے، جیسا کہ حنیفہ خان کے علاوہ ملاقات ہو رہی ہے. سر شاہد کھٹک کے بارے میں بتائیں، اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ جی شاہد خٹک صاحب جو ہیں وہ خان کا ایک سچا طرح سے بھائی ہے. اب اللہ نے اس کو عزت دی ہے. وہ خاص کر اس وقت پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو ISF کی ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے. ان کو چوٹ لگی ہے، ان کی ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے، اور ابھی وہ کرک میں شاید اپنے آبائی گاؤں میں آرام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور باقی مینٹلی، فزیکلی اور ہر طریقے سے وہ خان صاحب کے ساتھ اور اس موومنٹ کے ساتھ جڑے ہیں. باقی تمام ان اسیران کے جو جیلوں میں 10-10 سال کی قید کاٹ رہے ہیں، یا وہ لوگ جو زخمی ہوئے، جن کے پیارے شہید ہوئے، جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا.